جنہوں نے بھی تعاون کیا پیسوں کا لنگر کا، اللہ پاک اپنی بارگاہ عالی قدر قبول و منظور فرمائے۔ محفل سے پہلے کچھ باتیں ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، درمیان کے اندر خلا ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے جا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے۔ اور جلوس کی جگہ پہ لکھا ہے کسی کے اوپر اٹیک نہیں، نہ یہ میری عادت ہے کہ کسی فرقے کے اوپر بات کریں، لیکن وہ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، ریش مبارک ہے، جو پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جلوس نکالتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، آپ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ بہت پیاری دلیل کہ ان سے کہا جائے کہ ارے بھائی تو بزرگ ہے، سفید تیری داڑھی ہے، اگر نبی کے آنے سے تجھے عزت ملی ہے تو پھر تجھے جلوس اور میلاد منانا چاہیے۔ پھر وہ کہے گا کہ وہ کیسے؟ پھر یہی بات ہے کہ میرے آقا کریم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، آقا کے آنے سے پہلے ان بزرگوں کو منڈی کے اندر بیچا جاتا تھا، لیکن میرے آقا آئے، ان کی حیثیت، ان کی شان میرے آقا نے بڑھا دی۔ اگر کوئی مائی عورت جب بہن پوچھے، ان سے بھی یہی بات ہے کہ اے ماں، اے بہن، تجھے منڈی کے اندر بیچا جاتا تھا، اگر بچی گھر کے اندر پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ تربور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن میرے نبی نے آ کے دنیا کو بتایا، کیا دنیا والوں، اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ باپ کے لیے رحمت ہے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ باپ کے لیے رحمت ہے، اگر گھر کے اندر اس خدا نے بیٹی بھیجی ہے وہ رحمت ہے، اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے وہ جنت ہے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ کہ اس عورت کو یہ شان میرے نبی نے دی ہے، آج وہ میلاد عورت منائے، وہ شان میری نبی کی عورت بیان کرے، جن کو یہ شان ملی ہے۔ وہ عورتیں نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حق لینے کے لیے باہر نکلیں گے، ہمارا جسم ہماری مرضی، وہ نہیں، جن کو عزت اس نبی نے دی ہے، جن کو عزت اس نبی کے آنے کے صدقے سے ملی ہے، وہ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ آج کا دن ان کے لیے کتنا خوش قسمت ہے، ان کے لیے کتنا بڑا دن ہے کہ اس دن آقا کریم آئے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ عورت اگر ماں ہے وہ اولاد کے لیے جنت ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے اس عورت کو وراثت سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو حصہ سمجھا جاتا تھا کہ جب ان کا باپ وفات پا جاتا، ان کا باپ مر جاتا، اس ماں کو اولاد تقسیم کرتے، باپ کی وراثت سمجھ کر تقسیم کر لیتے اور اس عورت کے ساتھ باپ والا کام کرتے، لیکن میرے نبی نے فرما دیا، آمنہ کے لال نے فرما دیا کہ اے لوگوں، یہ عورت اس کام کے لیے نہیں ہے، اگر تمہاری ماں ہے تمہارے لیے جنت ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر بیٹی کی شکل میں آئی ہے تو تمہارے لیے یہ رحمت ہے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ سے اگر کسی انسان کو کسی قسم کا دکھ ہوا وہ میں برداشت کر دوں گا، اس کا علاج میں خود کرواؤں گا۔ اگر اٹیک کی بیماری ہوئی تو اس کا بھی علاج ہے، شوگر کی اس کا بھی علاج ہے، مکمل طور خاتمہ شوگر کا ہو جائے گا، یہ گارنٹی ہے، یہ میرے پاس علاج ہے شوگر کا، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، نہ ختم ہوئی تو پھر بعد میں کرنا۔ تو دوسری بات، اگر کوئی پریشان ہے سبحان اللہ کہنے سے اس کی مرضی ہے، لیکن جب ہم اپنے رب کو پاک کہیں گے وہ رب ہمارے دلوں کو پاک فرما دے گا۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے۔
وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کر اس ذکر کو بلند کر رہا ہے، تو اور میں کون ہے جو یہ کہیں کہ ہم ذکر کو کم کریں، یا جو یہ کہیں کہ ہم ذکر کو بلند کر رہے ہیں؟ جیسے آج محفل سجائی گئی ہے کہ ہم ذکر کو بلند نہیں، وہ میرا خدا بلند کر رہا ہے۔ میرے خدا نے فرما دیا کہ لوگوں، اگر اذان ہے اس کے اندر میرے نبی کا ذکر ہے، اگر کلمہ ہے اس کے اندر میرے نبی کا ذکر ہے، اگر قرآن ہے اس کے اندر میرے نبی کا ذکر ہے۔ اے لوگوں، میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے جس طرح میرا ذکر بلند ہے۔ اگر تو اور میں ہیں کہ کہیں کہ ہم نبی کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، یہ ہماری شان ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں کہ ہم کم کر رہے ہیں، یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کے ذکر کو کم کریں یا بلند کریں۔ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر خدا ہے جو فرما رہا ہے کہ لوگوں، میں اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ آج میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا، میرے نبی نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں، میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ تو لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی، فرمایا کہ لوگوں، میرا کلمہ پڑھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ لوگوں، میرا کلمہ پڑھو، میں نبی ہوں۔ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق دارہ اسلام کے اندر داخل، حضرت عمر فاروق آئے تو اسلام کے اندر داخل ہو گئی، عثمان غنی آئے تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، مولا علی مشکل کشا شیر خدا آئے تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ لیکن آج جو بات میں سنانے لگا ہوں، جو حدیث سنانے لگا ہوں، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آقا نے اعلان نبوت فرما دیا۔ ایک عورت آئی، آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، اسے مسلمان کر دیا۔ جب وہ عورت مسلمان ہوئی تو کلمہ پڑھ کے جانے لگی۔ جب واپس گئی تو وہ عورت حضرت عمر فاروق کی غلامہ تھی، آپ کی نوکرانی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق اس کو تنخواہ دیتے تھے، اس کو پیسے دیتے تھے، اجرت دیتے تھے کام کی۔ جب اس عورت نے کلمہ پڑھا تو واپس گئی تو عمر پاک کے گھر کام کاج کر رہی ہے۔ جب کام کاج کر رہی ہے تو عمر پاک گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ عورت تو مسلمانوں کے نبی کی نعت پڑھ رہی ہے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے نبی کی نعت پڑھ رہی ہے، یہ عورت مسلمانوں کے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہی ہے، یہ عورت قرآن پڑھ رہی ہے۔ عمر پاک جلال کے اندر آ گئے۔ جب جلال کے اندر آئے، آ کر فرمایا، اے عورت، تم مسلمانوں کے نبی کی نعت پڑھتی ہے، کلمہ مسلمانوں کے نبی کا پڑھتی ہے، اور قرآن مسلمانوں کے نبی کا پڑھتی ہے، اور کام کاج میرے گھر کرتی ہے، تنخواہ مجھ سے لیتی ہے، اس کی اجرت مجھ سے لیتی ہے، اس کی قیمت مجھ سے لیتی ہے۔ عورت، تجھے پتا ہے میں کتنا سخت ہوں، میں کتنا سخت ہوں۔ جب یہ بات کہی، اس عورت نے کہا کہ عمر، مجھے پتا ہے تو کتنا سخت ہے، مجھے پتا ہے تجھے کتنا جلال آتا ہے۔ اے عمر، مجھے پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن مسلمانوں کے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، میں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ اے عمر، میں تجھے بھی کہتی ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ جب یہ بات کہی، عمر جلال کے اندر آئی، اس عورت کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب مارا پیٹا تو اتنا مارا کہ عورت رو رہی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے۔ پھر آخر کے اندر عمر نے اس کی آنکھیں نکال دی۔ جب عمر نے آنکھیں نکالی، عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جب آنکھیں نکالتے ہیں تو وہ عورت آنکھیں ہاتھ کے اوپر رکھتی ہے، نبی کی بارگاہ کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ کی خاموشی کے بھی صدقے، بلکہ بلند آواز کہیں سبحان اللہ۔ میں اتنی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، لگتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ یہ حوالہ میرے پاس موجود ہے، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ آئی تو میرے آقا مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے۔ جب آ رہی ہے، یا رسول اللہ انصر حالنا، یا رسول اللہ میرے ہاتھ پہ نظر کرم فرمائے، اور صدائیں بلند کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ دروازے پہ کوئی نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں صحابہ راستہ چھوڑ دو، لیکن دروازے پہ کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ راستہ چھوڑ دو، صحابہ راستہ چھوڑ دو۔ جب یہ بات کہی،
نبی نے فرمایا عورت آگے آ جا، میری بیٹی آگے آ. جب آئی تو میرے نبی نے ہاتھ کے اوپر آنکھیں رکھی اور اپنا لعاب دہن لگایا، اس عورت کی آنکھوں والی جگہ کے اوپر آنکھیں لگا دی. جب لگائی تو وہ عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جب عمر نے آگے نکالی تھی میں سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد فتوحا کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، اور نشا کا سینہ نہیں دیکھوں گی، اور ان کی زلفیں نہیں دیکھوں گی. یا رسول اللہ آپ نے تو کرم فرما دیا ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سہرے کی آمد، آقا کی آمد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آنکھیں لگائیں، آنکھوں والی جگہ کے اندر آئی تو وہ عورت کہتی یا رسول اللہ مجھے پہلے سے زیادہ دکھائی دے رہا. میرے نبی تھے، اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے، میرے نبی کو اختیار دے کر بھیجا ہے. نمانا کہاں سے من، ہر چیز کے خزانے جو تھے سب کی چابیاں میرے نبی کو عطا فرما دی ہیں. سبحان اللہ. یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جب آنکھیں ملی تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے عورت، میری غلامہ، پھر عمر کے پاس جا کر اسے کہنا کہ عمر تیرے پاس جتنی طاقت ہے تو اپنی طاقت لگا لے، میری آنکھیں نکالتا رہے، لیکن آمنہ کے لال ہے، میرے نبی ہیں، وہ مجھے آنکھیں عطا فرما دیں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج اس نبی کا میلاد منا کر بیٹھے ہیں، اس کا جشن کر رہے ہیں، اس پیارے نبی کا ذکر کر رہے ہیں. اگر ہمارے نبی اس دنیا کے اندر جلوہ کرنا ہوتے تو کوئی بھی چیز نہ خدا بناتا، لیکن ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہر عیب دنیا کے اندر تھا، ہر غلط کام دنیا کر رہی تھی، لیکن جب ہمارے نبی آئے وہ کام ختم ہو گئے. لیکن اس کام ختم ہونے کی وجہ ہمارے نبی ہیں کہ بیٹی کو مقام ملا، نبی کے آنے کے صدقے ملا، ماں کو مقام ملا، نبی کے صدقے سے آنے کے صدقے سے ملا. اگر باپ کو مقام ملا، عزت ملی، میرے آمنہ کے نبی کی صدقے سے یہ مقام ملا ہے. کہ دیکھیں جس نبی کے صدقے سے اتنا مقام ملا ہے تو پھر ہم اس نبی کی نعتیں کیوں نہ پڑھیں، نبی کا ذکر کیوں نہ کریں، اس نبی کی شان بلند کیوں نہ کریں. کہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے. عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال کیا فرماؤں؟ فرمایا ان لوگوں کو فرما دیجئے یا رب ذوالجلال کیا فرماؤں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. رب فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ و خیرات قبول ہو جائے، جو یہ چاہتے ہیں ہماری تبلیغ یہ قبول ہو جائے، اگر جو یہ چاہتے ہیں کہ جو کام لے کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے، ہمارے روزے قبول ہو جائیں. اے پیارے محبوب ان لوگوں کو فرما دیں کہ پہلے تیرے در پہ آئے اور بعد میں میرے در پہ آئے. تیرے در پہ آئے گا، جتنے بڑے گناہ ہوں گے، پہاڑوں کی مانند ہوں گے، تیرے در پہ آئے گا، تیرا واسطہ دے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یہ رب فرما رہا ہے. آئے میں تجھے ایک حدیث پیاری سناتا ہوں. امام ترمذی میں بھی لکھا ہے یہ حدیث، امام مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں. آئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ابو بکر صدیق پاک بھی بیٹھے ہیں، عمر پاک بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار بھی بیٹھے ہیں، اور دیگر صحابہ پاک بھی بیٹھے ہیں. وہ آئے، آنکھوں سے نبینا تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں میری آنکھیں واپس آ جائیں. آج میرا موضوع یہی ہے کہ نبی کا معجزہ کہ نبی دیتے کیا ہیں. یہ صحابہ کی بات سنا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں، نہیں،
یہ مسند کے اندر بھی لکھی ہے، امام مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث موجود ہے، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ اگر امام صحابہ آئے، حضرت عثمان بن حنیف آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ اس صحابی کو پتا تھا کہ یہ نبی کا در ہے، اس در سے کوئی خالی عائشہ کی گیا ہی نہیں۔ سب سے کوئی بھی آج تک خالی واپس نہیں گیا، کوئی بھی آیا ہے میرے آقا نے اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ پھر اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حاتم طائی بیٹھا ہے، اس کا بیٹا ہے، امام حسن موجود ہیں، دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا کہتا ہے اے امام حسن، میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا، اس کی ایک حویلی تھی، اس کے 7 دروازے تھے، اگر کوئی فقیر خیرات لینے کے لیے آتا میرا باپ خیرات دے دیتا، پہلے دروازے سے اسے خیرات دی جاتی، وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آ جاتا، پھر میرا باپ اسے خیرات دیتا، اسے خیرات دیتا، تیسرے دروازے سے وہ فقیر آ جاتا، میرا باپ پھر اسے خیرات دے دیتا، حتیٰ کہ اس کے 7 دروازوں سے اسے خیرات دی جاتی، اسے جھڑکا نہ جاتا، اسے ٹالا نہ جاتا، اسے جھڑکا نہ جاتا، اسے روکا نہ جاتا، بلکہ خیرات دی جاتی، اسے رزق دیا جاتا، جس چیز کی ضرورت ہوتی اسے دی جاتی۔ امام پاک حسن مسکرا پڑے یا مسکرائے، وہ پوچھنے لگا کہ اے امام حسن آپ مسکرائے کیوں ہو؟ میں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ اتنا سخی تھا، اس کی ایک حویلی تھی، اس کے 7 دروازے تھے، اور فقیر کو 7 دروازوں سے خیرات دی جاتی، لیکن وہ مانگنے والا پھر بھی بھوکے کا بھوکا رہ جاتا۔ میرے نانے کا ایک دروازہ ہے، پوری دنیا اس کے دروازے پہ سائل بن کر آ رہی ہے، میرا نانا ایک بار عطا کرتا ہے پھر اسے قیامت تک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میرا نانا کریم ایک بار عطا کرتا ہے پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ جب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، آپ دعا فرمائیں آنکھیں مل جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ